بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں، ارکان اسلام میں ایک اہم رکن اور آخری رکن وہ حج ہے۔ حج ایک جامع عبادت ہے جو صرف ایک جسمانی مشقت کا نام ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی روحانی تربیت اور مضبوطی کردار کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جب حج کے ایام میں ایک ہی جگہ پر پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان جمع ہوتے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، تو گویا ان کا ایک جگہ پہ اکٹھے ہونا، اللہ کے حضور پیش ہونا، یہ اسلام کے عالمگیر دین ہونے کی بھی ایک روشن دلیل ہے۔ گویا آج حج کو سمجھنے کے لیے چند اصطلاحات کو سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز حج عربی زبان کا ہی لفظ ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ نے استعمال کیا، جیسے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کیجیے۔ اسی طرح بے شمار آیات کے اندر اللہ نے حج اس لفظ کو استعمال کیے ہیں۔ گویا حج کا لغوی معنی کیا ہے، اور اس کے بعد یہ مندرجہ ذیل اصطلاحات ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز حج کا لغوی معنی۔ حج کا لغوی معنی ہے قصد کرنا، زیارت کرنا۔ قصد ارادے کو کہتے ہیں، اور زیارت کرنا کسی جگہ پہ جانا۔ حج کا لغوی معنی قصد کرنا، زیارت کرنا، ارادہ کرنا، کوئی ایک کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید اصطلاحی مفہوم ہے۔ حج کا اصطلاحی مفہوم، تعریف کیا ہوگی حج کا، اصطلاح کیا استعمال کی جاتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ذرا دیکھیے۔ ذو الحجہ کے مخصوص ایام میں مخصوص لباس کے ساتھ بیت اللہ اور قرب و جوار کے مقامات کی زیارت کرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔ یہاں پہ دو چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے، ذو الحجہ کے مخصوص ایام بھی ہیں اور مخصوص لباس بھی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایام کون سے ہیں اور لباس کون سے ہے، اس کی وضاحت ہم بعد میں سمجھیں گے، مختلف پوائنٹس کے اندر آئے گی اس کی وضاحت، لیکن یہاں صرف یاد رکھنے کے لیے ذی الحجہ کے مخصوص ایام میں مخصوص لباس کے ساتھ بیت اللہ، خانہ کعبہ جسے کہا جاتا ہے، اور قرب و جوار کے جتنے بھی مقامات ہیں، وہ میدان منی ہے، میدان عرفات ہے، مزدلفہ ہے، صفا اور مروہ کی سعی ہے، ان سب مقامات کی زیارت کرنا یہ حج کہلاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید حج کی فرضیت کہ حج مسلمانوں پہ کب فرض ہوا۔ حج مسلمانوں پہ 9 ہجری میں فرض ہوا، اور 9 ہجری میں جب حج فرض ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے نہیں گئے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کو قیادت اور امیر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روانہ کیا، اور اس سے اگلے سال 9 ہجری میں حج فرض ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، اور اس سے اگلے سال 10 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حج کے لیے نکلے، اور آپ کے ساتھ مکہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر، میدان عرفات کے اندر 1,44,000 کے قریب صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ایک حج کیا، اور وہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری سال میں کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید آگے ہے حج کی اقسام۔ حج کی 3 بنیادی اقسام ہیں۔ سب سے پہلے حج افراد، حج قران اور حج تمتع ہے۔ حج افراد جو لفظ فرد سے نکلا ہوا ہے، فرد ایک کو کہتے ہیں۔ حج افراد سے مراد کہ جس میں صرف انسان حج کی نیت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ انسان عمرہ نہیں کر سکتا، وہ پہلے ہو یا بعد میں ہو، صرف انسان حج کرے گا اور حج کرنے کے بعد واپس آ جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید حج قران ہے۔ قران کا جو لفظ ہے، قران عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے قران کا ملانا، 2 چیزوں کو باہم ملا دینا، جوڑ دینا آپس کے اندر۔ گویا حج قران کے اندر انسان حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کرتا ہے، لیکن یہاں ایک شرط ہے کہ انسان جس احرام کے ساتھ حج کر رہا ہے یا عمرہ کر رہا ہے،
گویا جو عمرہ پہلے کیا یا حج پہلے کیا اسی احرام کے ساتھ بعد میں حج کرے گا یا عمرہ کرے گا، احرام کھول نہیں سکتا۔ یہ ایک شرط عائد کی جاتی ہے حج قران کے اندر، لیکن حج قران میں فائدہ ہے کہ انسان حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید حج تمتع ہے۔ تمتع بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ اس میں بھی انسان حج کے ساتھ عمرہ کر سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں حج قران اور حج تمتع، قران میں بھی حج کے ساتھ عمرہ ہے، تمتع میں بھی حج کے ساتھ عمرہ ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بنیادی بات جو سمجھنے کے لیے اور ان دونوں میں فرق کیا ہوگا، یہاں پہ دیکھیں حج قران میں ایک ہی احرام کے ساتھ حج اور عمرہ کیا جائے گا، لیکن حج تمتع میں فائدہ دیا جاتا ہے کہ انسان اگر جلدی وہاں پہنچ جاتا ہے تو عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول سکتا ہے، اور جب حج کے ایام شروع ہوں تو پھر اس وقت دوبارہ احرام باندھ کر حج کرے گا۔ گویا یہ فائدہ ہے، اسی لیے اس کا مطلب لفظی معنی بھی تمتع کا مطلب فائدہ ہوتا ہے۔ گویا حج تمتع کا لفظی معنی بھی فائدہ، اور اس میں فائدہ کیا ہے کہ انسان حج اور عمرہ کر سکتا ہے، لیکن جو احرام کی شرط انسان کے لیے عائد کی گئی ہے وہ لازم نہیں اس کے اندر۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید ایام حج کے ایام کتنے ہیں ان کو سمجھیے۔ سب سے پہلے حج کے 6 بنیادی طور پہ ایام ہیں۔ کون کون سے؟ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ۔ یہ 6 ایام ہیں حج کے۔ انہی 6 ایام کے اندر حج کے مکمل جتنے بھی مناسک ہیں حج ہے وہ مکمل انہی 6 ایام کے اندر ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید فرضیت حج کی شرائط، کہ انسان جس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے کون سی شرطیں ہوں گی، کن شرائط کی بنیاد پہ انسان حج کے لیے اس کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ 4 بنیادی شرائط ہیں۔ سب سے پہلے مسلمان ہونا شرط ہے، دوسرے نمبر پہ عاقل ہونا، عاقل سے مراد عقل مند ہو، ٹھیک ہے، سمجھنے اور فہم و فراست اور سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہو، اسی کے ساتھ ساتھ بالغ ہو، اور نمبر 4 پہ صاحب استطاعت ہونا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلٌ، کہ اللہ کے جو طاقت رکھتے ہیں ان کے اوپر لازم ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا طواف کریں اور اس کے گھر کا قصد کریں۔ یہ گویا استطاعت یہ سب سے بنیادی شرط ہے، استطاعت ہونا بھی انسان کے لیے لازم ہے، اور جب یہ 4 شرائط انسان پوری ہوں گی تب ایک مسلمان کے اوپر حج فرض ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اور یہ شارٹ کویسچن بھی اکثر پیپر میں آتا ہے، حج مبرور سے کیا مراد ہے؟ حج مبرور آپ دیکھیے بریکٹ کے اندر حج مقبول لکھا ہوا ہے، مقبول سے مراد قبول، وہ حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اور کون سا حج ہے؟ کتنے آپ دیکھیے حج کرنے والے لوگ حج کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کتنے لوگ ایسے بھی ہیں جن کا حج اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ لیکن قابل قبول حج مبرور یا حج مقبول کون سا ہوگا؟ جس کے اندر یہ 3 بنیادی چیزیں ہوں گی۔ سب سے پہلی چیز جو انسان حج کرے اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسری کہ انسان حج کر رہا ہو گناہوں کی بخشش کے لیے، اور تیسرے نمبر پہ انسان حج کرے اسلام کی سربلندی کے لیے۔ تو گویا اگر یہ 3 چیزیں انسان ان 3 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے حج کرتا ہے تو گویا انسان کا جو حج ہے وہ حج مبرور یا حج مقبول کہلائے گا۔ اور جو حج مقبول اور مبرور ہے اس کا بدلہ حدیث میں آتا ہے لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ اس کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جس کا حج اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جاتا ہے گویا کہ اس کا بدلہ اللہ کے ہاں جنت کی صورت میں اسے دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید ہے ایک سوال اور بھی آتا ہے شارٹ کویسچن کے طور پہ کہ حج ایک جامع عبادت ہے، یہ حج کی جامعیت پر نوٹ لکھیں۔ جامعیت سے مراد، جامع سے مراد کہ حج وہ عبادت ہے جس کے اندر قولی عبادت بھی ہے۔ حج کی عبادت کی 3 اقسام ہیں، قولی عبادت، مالی عبادت اور بدنی عبادت، اور حج وہ واحد ہے ارکان اسلام میں سے جس کے اندر وہ تینوں عبادات ہی شامل ہیں۔ آپ دیکھیے سب سے پہلے انسان جب اس سفر کے دوران نماز ادا کرتا ہے تو یہ قرب خدا بندی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ پھر اسی کے ساتھ جو مال خرچ کرتا ہے یہ زکوٰۃ سے مشابہت رکھتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ گھر سے دوری جو ہے، انسان کا گھر سے دور رہنا، مشکلات کو، تکلیف کو برداشت کرنا، اس میں جہاد کا رنگ پایا جاتا ہے، جہاد کی صورت موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر انسان کی جو نفسانی خواہشات ہیں
انسان کی جو غلط خواہشات ہیں ان سے بچنا، ان سے پرہیز کرنا، گویا یہ روزے کی کیفیت ہے۔ گویا کہ حج ایک جامع عبادت ہے جس کے اندر تمام عبادات کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر رکھا ہے۔ یہ اسی کے ساتھ ساتھ مناسک حج ہیں۔ مناسک حج سے مراد حج کا طریقہ کار ہے۔ مناسک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب آپ نے آخری حج کیا اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا خذوا عنی مناسککم، اگر آج مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، ممکن ہے کہ شاید دوبارہ یہ موقع نہ مل سکے۔ گویا مناسک حج کہ حج انسان کرتا ہے، کون کون سی لازمی اس کے طریقہ کار، کون کون سی شرائط، ضوابط اور حدود کو متعین کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز دیکھیے میقات ہے۔ میقات کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ حقیقت کے اندر جو حرم کی حدود ہے اس کے چاروں طرف سے آنے والوں کے لیے میقات ایک جگہ متعین کر دی گئی ہے جہاں پر انسان احرام باندھ کر اس حدود کے اندر داخل ہوگا۔ گویا میقات سے مراد حدود حرم جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پہ احرام ہے۔ احرام کے حج اور عمرے کے لیے جو مخصوص لباس پہنا جاتا ہے، اور یہ مخصوص لباس صرف مردوں کے لیے ہوگا، وہ 2 انسلی چادریں پہنیں گے، لیکن عورتوں کے لیے ان کا جو لباس ہے وہی ان کا احرام بھی ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ تلبیہ ہے۔ تلبیہ کسے؟ تلبیہ وہ مخصوص کلمات ہیں جو حج کے ایام میں پکارے جاتے ہیں، حج کے دوران انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ جو مخصوص کلمات ہیں اسے تلبیہ کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ طواف کی ویسے تو بہت ساری اقسام ہیں، ان میں سے طواف قدوم ہے، طواف زیارت ہے، وداع ہے۔ طواف سے مراد کہ جو انسان خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگاتا ہے اسے طواف کہا جاتا ہے۔ اور یہ طواف کی مندرجہ بہت ساری اقسام ہے، لیکن ان کو یہاں پہ وضاحت نہیں کیا جا رہا۔ صرف یہ ذہن میں رکھیے کہ طواف سے مراد خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانا ہے یہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید وقوف عرفہ ہے۔ وقوف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، رک جانا، اور عرفہ ایک میدان، جگہ کا نام ہے یہ۔ وقوف عرفہ سے مراد آپ دیکھیے ذرا میدان عرفات میں حاضر ہونا ہے یہ۔ اور سب سے بڑی بات کہ حج کے بہت سارے ارکان ہیں، ان میں سب سے بڑا اگر حج کا رکن ہے تو وہ وقوف عرفہ ہے۔ جو شخص عرفہ کے میدان میں حاضر نہیں ہوتا اس کا حج بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ گویا وقوف عرفہ سے مراد میدان عرفات میں حاضر ہونا، میدان عرفات میں پہنچنا اور خطبہ حج سننا ہے یہ، اور اسی کو حج کا رکن اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید استلام ہے۔ استلام کہتے ہیں کہ انسان جب طواف کر رہا ہوتا ہے خانہ کعبہ کا، اور ہر چکر مکمل کرنے پہ انسان نے حجرہ اسود کو بوسہ دینا ہوتا ہے، لیکن اس کی ممکنہ اور بھی صورتیں ہیں۔ اگر انسان بوسہ نہیں دے سکتا تو دور سے صرف ہاتھ سے اشارہ ہی کر سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید مقام ابراہیم خانہ کعبہ کے ساتھ ہی وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ پتھر ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اور یہ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ جب تم طواف سے فارغ ہو جاؤ تو پھر مقام ابراہیم کے سامنے آ کر 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے یہ۔ گویا مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، اور وہ پتھر آج بھی بیت اللہ کے ساتھ موجود ہے۔ طواف مکمل کرنے کے بعد وہاں پر آ کر 2 رکعت انسان کے لیے پڑھنا لازم ہے یہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ سعی لفظ بولتے ہیں۔ سعی سے مراد صفا اور مروہ کے 7 چکر لگانا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور یہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سنت کو پورا کیا جاتا ہے کہ جب وہ پانی کی تلاش میں وہاں دوڑ رہی تھی، یہ 2 پہاڑیوں کے درمیان جگہ ہے یہ۔ گویا صفا اور مروہ کے 7 چکر لگانا یہ سعی کہلاتا ہے یہ۔ سعی کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، چلنا، تیز دوڑنا، اور اسی لیے کہ ان 7 چکروں میں انسان کو کچھ عام انداز سے ہٹ کر کچھ تیز چلنا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آخری جو اصطلاح ہے وہ رمی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ جب آپ نے پتھر پھینکا تو آپ نہیں پھینک رہے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ پھینک رہے تھے۔ لیکن رمی سے مراد پھینکنا ہوتا ہے، کنکریاں مارنا۔ وہ حج کے ایام میں مخصوص جگہ جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اسے جمرات کہا جاتا ہے، اور اس کام کو، اس عمل کو، کنکریاں مارنے کو رمی اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ گویا کہ رمی سے مراد ہوگا شیطان کو کنکریاں مارنا۔ اس کے بعد نیکسٹ آگے چلتے ہیں ہم
کہ حج کی اہمیت کیا ہے اسے قرآن مجید اور احادیث سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے گا کہ حج کی اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں ہے۔ سب سے پہلی چیز اعلان حج کی تاکید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان حج کے لیے تاکید کی ہے، حکم دیے ہیں، اور قرآن مجید میں فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ اور لوگوں میں حج کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے یا لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے۔ گویا تاکید کی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے۔ آپ یہ بات بخوبی معلوم ہے، ایک پیغام ہوتا ہے، ایک حکم ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ یہاں پہ پیغام نہیں ہے بلکہ حکم موجود ہے، اور یہی حکم اور لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حج کرنا یہ اللہ کا بھی حق ہے۔ اللہ فرماتے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلٌ، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسانوں پر اللہ کے حقوق ہیں اور اللہ کے انسانوں پر حقوق ہیں، وہ اسی طرح انسان کے جو فرائض ہیں اور اللہ کے جو حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جس کے پاس طاقت اور استطاعت موجود ہو وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلٌ، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو اس گھر کی راہ چلنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ حج کرے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید حج کی اہمیت کو احادیث سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز دیکھیے، حج افضل جہاد ہے۔ اسے جہاد کے ساتھ آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ جو جامعیت میں آپ نے پڑھا تھا، اس کے ساتھ ساتھ کہ انسان جو گھر سے دور رہتا ہے، یہ مشکلات برداشت کرتا ہے، اس کے اندر انسان جہاد کی بھی ایک صورت موجود ہے، یہ جہاد کا بھی ایک رنگ موجود ہے، اور یہی بات کہ جہاد میں سے بھی افضل ترین اگر ہے تو وہ حج کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لیکن افضل الجہاد حج مبرور، کہ افضل جہاد حج مبرور ہے۔ سب سے بہترین جہاد اگر ہے تو وہ حج مبرور۔ حج مبرور آپ پڑھ کے آئے ہیں، وہ حج جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حج کا عظیم اجر بھی ہے۔ حج کا وہ عظیم اجر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور وہ حج ہے لیس لہ جزاء الا الجنہ، جس کا بدلہ جنت کے سوا اللہ اور کچھ نہیں دیں گے، جنت ملے گی انسان کو۔ اور وہی حدیث مبارکہ کا ترجمہ مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مغفرت کا ذریعہ بھی ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جس نے حج کیا اس میں ہر طرح کی نافرمانی اور گناہوں سے بچا رہا، ہر طرح کی معصیت سے بچا رہا، گویا کہ وہ انسان ایسے ہی ہے ولدتہ امہ، جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے، بالکل گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے یہ۔ گویا ان حج جو ہے وہ انسان کی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کی بخشش کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ حج کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید نیکسٹ ہے حج کے فوائد۔ یہ پیپر کے اندر لانگ کوسچن بھی آتا ہے کہ حج کے فوائد تحریر کریں یا حج کے انفرادی اور اجتماعی فوائد تحریر کریں۔ وہ انفرادی اور اجتماعی، سب سے پہلے انفرادی اور اجتماعی کو سمجھ لیجئے۔ انفرادی سے مراد فرد سے ہے کہ حج کرنے والا جو ایک شخص ہے اس کی زندگی میں کون کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، کون کون سی تبدیلیاں اس کی زندگی میں حج کرنے کے بعد۔ اور اجتماعی کہ حج جب کر رہے ہوتے ہیں اس کا فائدہ ایک فرد سے ہٹ کر تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے کیا اس حج کا فائدہ ہوتا ہے۔ گویا انفرادی اور اجتماعی فوائد الگ الگ سے لکھے گئے ہیں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے انفرادی فوائد کی بات کرتے ہیں۔ انفرادی فوائد میں دیکھیے تعمیر سیرت ہے۔ سیرت کردار کو کہتے ہیں کہ انسان کے کردار اور انسان کی سیرت کو تعمیر کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ حج ہے۔ انسان جب بہت ساری چیزیں، آپ دیکھیں کیسے سیرت کی تعمیر ہوتی ہے، انسان کے کردار کی تعمیر ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں جو حج کے دوران انسان جب احرام باندھ لیتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے حلال ہوتی ہیں لیکن حرام کر دی جاتی ہیں۔ ان چند ایام کے اندر احرام کی حالت میں انسان ان سے بچتا ہے، گویا خواہشات سے بچتا ہے، اور جب انسان بیت اللہ اور میدان مینا، مزدلفہ، عرفات اور صفا اور مروہ پھر ان جگہوں پہ پہنچتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب محسوس کرتا ہے، اور یہ اللہ کا قریب ہونا یہ انسان کے کردار کو مضبوط اور انسان کی سیرت کو ہمیشہ تعمیر کر دیتی ہے اور مضبوط ہو جاتی ہے یہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پہ کسب حلال، دوسرا فائدہ کسب حلال ہے یہ۔
آپ جہاں حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دور سے سفر کر کے آتا ہے، بری حالت ہے اس کی، اور سفر کی مشقتوں کو برداشت کر کے آتا ہے، لیکن اس جگہ پہنچ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے، اور اللہ اس کے جواب میں دیتے ہیں کہ آپ کا کھانا، آپ کا پینا اور آپ نے جو لباس پہن رکھا ہے وہ حرام کا ہے، تو آپ کی دعاؤں کو کیسے قبول کر لیا جائے گا؟ گویا جب یہ سوچ انسان کے ذہن میں آتی ہے، پھر وہ قصب حلال کی جانب چلتا ہے، حلال رزق کی تلاش کرتا ہے اور حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پابندی وقت بھی ہے۔ سب سے بڑی چیز عبادات کے ذریعے سے جو ہمیں سکھایا جاتا ہے، وقت کا پابند ہمیں بنایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں حج کے ایام بھی مختص کیے گئے ہیں، اور حج کا جہاں مہینہ خاص ہے، پھر دن خاص ہے، اور ان ایام کے اندر ہر ایک کام کو اس کے مقررہ وقت پہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ اس سے تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو گویا اس کے بدلے میں آپ کو کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ اس رکن کو دوبارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ گویا حج کا بھی فائدہ کہ انسان وقت کا پابند بن جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ قوت برداشت ہے۔ انسان اگر برداشت کرنے کی صلاحیت، صبر، حوصلہ اور یہ صلاحیت انسان میں اگر پیدا ہو سکتی ہیں تو وہ حج کے ذریعے سے پیدا ہو سکتی ہیں، کہ جب انسان اپنے گھر کو چھوڑ کر اتنا سفر کرنے کے بعد اور پھر وہاں پہ زمین اور میدان مینا میں انسان کا رات کو گزارنا، مزدلفہ میں جانا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر قسم کی مشکلات کو برداشت کرنا، یہ انسان کے اندر قوت برداشت کرنے کی صلاحیت کو انسان کے اندر پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ العفو وامر بالعرف، کہ آپ لوگوں کو معاف کیجئے۔ یہ ایک بہت بڑی نیکی بھی ہے اور یہ نیکی انسان، یہ جذبہ نیکی کا انسان کے اندر اگر پیدا ہوتا ہے تو وہ حج کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید سادگی کی تربیت بھی ہے۔ سب سے بڑی چیز سادگی کی تربیت ہے، اور دین اسلام ہمیں سادگی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ آپ دیکھیں سادگی کی تربیت کیسے ملتی ہے انسان، کہ گھر میں انسان چاہے جتنی مرضی قدرت اور وسعت اور طاقت رکھتا ہو، لیکن حج کے ایام میں وہی شخص، ایک مرد 2 انسلی چادریں اور پہن کر انسان گزارا کر رہا ہوتا ہے، اور انسان اس کے ساتھ ساتھ مزید چل رہا ہوتا ہے، ارکان کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ گویا یہ چیز انسان کے اندر سادگی، اس جذبے کو پیدا کر دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید گناہوں کی بخشش بھی ہے، کہ آپ نے پڑھا یہاں پہ بھی کہ حج کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ گویا زندگی بھر کے گناہ، اور دوسری حدیث مبارکہ آپ نے سنی کہ حج کرنے کے بعد انسان جب لوٹتا ہے تو گویا ایسے ہی ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے، گناہوں سے بالکل پاک اور صاف انسان ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں ہم اجتماعی فوائد کی جانب۔ حج کے اجتماعی فوائد کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز نظم و ضبط ہے۔ اجتماعی طور پہ پوری امت مسلمہ ہو یا پوری امت محمدیہ کے لیے یا ان تمام افراد کے لیے جو حج کرتے ہیں، ان سے ہمیں ایک سبق وہ نظم و ضبط کا بھی ملتا ہے۔ ایک فائدہ، آپ اتنے زیادہ لوگ ہونے کے باوجود بھی ایک نظم کے ساتھ، ایک پورے اصول کے ساتھ چلتے ہیں، اور کوئی بھی اس دوران کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ گویا حج کے فوائد میں سے ایک سب سے پہلا فائدہ نظم و ضبط کا انسان کو ایک پیغام ملتا ہے، اور یہ نماز کے ذریعے سے بھی نظم و ضبط ہے، جہاد کے بھی اصول وہی نظم و ضبط پہ انسان کو واضح کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید حج کا دوسرا فائدہ جو اجتماعی فوائد میں سے ہے، تجارتی فروغ ہے۔ آپ کے حج کے ایام میں مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ ایک عالمی منڈی کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے، اور یہاں سے باقاعدہ تجارت کو فروغ ملتا ہے۔ اور گویا کہ صرف آپ کو پہلے بھی یہ بات کہ عبادات کا مقصد انسان کا اللہ کے سامنے جھکنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بے شمار ایسے فوائد ہیں کہ جو انسان کی روزمرہ زندگی میں اسے سکھانے کے لیے ان عبادات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر لازم اور فرض کیا ہے۔ گویا کہ تجارتی فروغ ہے، اقتصادی فائدہ ہے۔ یہ قرآن مجید میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ نماز کے لیے اگرچہ یہاں پہ جمعے کے ساتھ حکم خاص ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، جو آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے ہے اسے تلاش کیجئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مساوات کا درس ہے۔ مساوات برابری کو کہتے ہیں، کہ یہاں پہ تمام لوگ برابر ہیں، یکساں ہیں، ایک جیسے ہیں۔ گویا کہ
یہ تصور انسان میں اگر پیدا ہوتا ہے مساوات کا، تو حج میں جب تمام امیر اور غریب، شاہ و گدا، جب تمام دنیا سے کونے کونے سے آئے ہوئے لوگ ایک ہی لباس میں ایک ہی جگہ پہ جمع ہو کر اور اپنی زبان سے ایک ہی آواز کو بلند کرتے ہیں، گویا پھر یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ تمام لوگ آپس میں برابر ہیں۔ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ ہم نے تمہیں مختلف قبائل کے اندر، مختلف ذاتوں کے اندر تقسیم کیا، اس مقصد کے لیے تقسیم کیا لِتَعَارَفُوا، تمہاری پہچان ہو سکے۔ اور یہ ذاتیں، یہ قبائل، ان کو بنانے کا مقصد فخر کرنا نہیں، بلکہ ان کو بنانے کا مقصد انسان کی پہچان ہے۔ گویا حج کے ان موقع پر انسان مساوات، برابری، اور جب ایک ہی لباس کے اندر ایک ہی جگہ جمع ہو کر ایک ہی آواز، ایک ہی کلمات پکار رہے ہوتے ہیں، تو گویا پھر انسان سے امیر، غریب، شاہ و گدا اور وہ بڑے اور چھوٹے کے رنگ کی بنیاد پہ جو فرق کیے گئے ہیں، وہ سب فرق اور امتیازات ختم ہو جاتے ہیں اور مساوات کا انسان کو پیغام ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جذبہ احسار ہے، احسار قربان کر دینا، خود بھی ضرورت مند ہو لیکن دوسروں کو ترجیح دیتا ہے انسان۔ کیسے ترجیح؟ آپ دیکھیے حج کے ایام میں انسان اتنے لاکھوں لوگ ہونے کے باوجود بھی کبھی بد نظمی کا یا اصول و ضوابط کو نہیں توڑا گیا، اور یہ کس بات کی نشانی ہے کہ ہر فرد وہاں پہ موجود دوسرے فرد کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے۔ اور جب انسان اس موقع پہ اپنی زبان سے کہتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، اے اللہ میری نماز، وَنُسُكِي میری قربانی، وَمَحْيَايَ میری زندگی، وَمَمَاتِي اور میرا مرنا، لِلَّهِ رَبِّ العالمین، اے تمام جہانوں کے رب کے لیے ہے۔ گویا پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر زندہ ہوں، میں مر جاؤں گا، یہ نماز ہے، میری قربانی ہے، اے اللہ تیرے لیے ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ بے شک مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، خود اگرچہ ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو وہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید اتفاق و اتحاد ہے، جب لاکھوں لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے جمع ہوتے ہیں اور ان کا اکٹھے جمع ہونا، ایک جگہ پہ ملنا، یہ اتحاد کی نشانی ہے، اتفاق کی نشانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بے شمار آیات کے اندر اتحاد، اتفاق، اجتماعیت کی طرف لوگوں کو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس کے اندر مختلف گروہوں میں، مختلف فرقوں میں تقسیم نہ ہو جانا۔ گویا اتفاق اور اتحاد، اور یہ اتفاق اور اتحاد ایک تو مسلمانوں کا ہے، اور دوسرا یہ مسلمانوں کا اکٹھے ہونا عالم کفر کے لیے، کافروں کے لیے بھی ایک پیغام ہوتا ہے کہ مسلمان اکٹھے ہیں، ہرگز ان کے مقابلے کے لیے مت اتریے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حج کا فائدہ جو ہے وہ معاشرتی روابط ہے۔ معاشرتی روابط کے معاشرتی طور پہ انسان کے تعلقات بڑھتے ہیں، انسان کے روابط بڑھ جاتے ہیں۔ اور وہ روابط کیسے بڑھتے ہیں؟ گویا کہ انسان جب معاشرتی طور پہ ملتے ہیں، دنیا کے مختلف کونوں سے آئے ہوئے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، تو گویا ان کے ساتھ لوگوں کے آپس کے تعلقات مضبوط اور مستحکم ہوتے ہیں۔ گویا آج کے اس پورے لیکچر میں لانگ کویسچن جو آپ تیار کریں گے، وہ سب سے پہلے حج کی جامعیت اور حج کے فوائد تفصیل سے تحریر کریں۔ باقی جتنے بھی اصطلاحات ہیں آپ کے سامنے، مناسک حج ہیں، جتنی بھی اور اس سے شروع میں اصطلاحات ہیں یا اہمیت آپ نے پڑھا ہے، ان سب کو شارٹ کویسچن کے حوالے سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے جو لانگ کویسچن اس ٹاپک میں کریں گے وہ حج کی جامعیت واضح کرتے ہوئے حج کے انفرادی اور اجتماعی فوائد تحریر کریں۔ یہ آپ نے لانگ کویسچن کے طور پہ کرنا ہوگا۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ حافظ۔